ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے۔ 10ویں پارے کے آغاز میں بھی غزوہ بدر کا تذکرہ جو اس کو مزید بڑھایا گیا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، واو کا مطلب اور، علموا جان لو، انما سوائے اس کے نہیں، غنمتم جو بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا، من کا مطلب سے شیئن کچھ بھی، یہاں سے اصل میں مال غنیمت کی تقسیم کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوا۔ شروع میں یہ سوال کیا گیا تھا یسألونک عن الانفال، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب یہاں پر اس کے حصوں کی تقسیم کر دی گئی کہ مال غنیمت کے کتنے حصے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، فا کا مطلب پس، اَنَّ یہ کہ بے شک، للہ واسطے اللہ کے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پانچواں ہے، وَلِلرَّسُولِ اور واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرابت داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اللہ کے لیے، اس کے لیے وہ جو ہے پانچواں حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور وہ چاہیں بھی رشتہ داروں میں تقسیم کریں، جو 5 حصے جو بیان کر دیے کہ یتیم، مسکین، مسافر اور سب سے پہلے قرابت دار۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ 5واں حصہ بتا دیا، ابھی 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، تو پہلے جو 4 جو حصے ہوں گے وہ مجاہدین کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور میت کے یعنی وراثت میں اگر ماں باپ ہوں تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اب جو 2 حصے جو ہوں گے وہ باپ کے لیے ہو گئے، وہ خود بخود باپ کے لیے ہو گئے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ 5واں حصہ جب اللہ اس کے رسول کے لیے ہے تو پھر 4 جو حصے ہو گئے وہ مجاہدین کے لیے ہو گئے۔ من شعین کا لفظ جو ہے بھی کوئی چیز بھی، چاہے دھاگا ہی کیوں نہ ہو، جیسے حدیث میں یہ بات آ گئی، تو وہ بھی مجاہدین کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، یعنی 5واں حصہ اللہ کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح صدقات وغیرہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ دار جو ہیں ان پر جو ہے وہ صدقات وغیرہ یہ حرام ہیں، یعنی یہ لوگوں کا مال کچیل ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ کے خاندان کی یہ شان نہیں کہ صدقات جو ہیں ان پہ خرچ کیے جائیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو 5واں جو حصہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، یہ کوئی لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے یعنی آپ کی شان کو جو واضح کر دیا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے تو وہ کسی ایک کو جو یہ 5واں حصہ دے دیں، اگر چاہیں تو سب میں تقسیم برابر برابر کر دیں، جیسے بنو ہاشم اور بنو المطلب میں جو ہے وہ آپ یہ قرابت داروں کے اعتبار سے آپ جو تقسیم کر دیتے تھے۔ اور یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، یعنی آپ کے جو خصائص جو ہیں، جیسے آپ نے یہ بات فرمائی کہ میرے آنے سے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا، ایسے ہی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب پہلی قوموں میں کیا ہوتا تھا کہ اس طرح کا مال جو ہے وہ باہر کھلی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جو ہے اٹھا لیتی یا جلا دیتی، تو اس سے پتہ چلتا بھائی جہاد جو ہے قبول ہو گیا ہے۔ تو پہلی قوموں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت کو جو وہ استعمال کر سکیں، لیکن جو ہے صحابہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا اللہ پاک کے حکم سے۔ تو اس لیے یہ بات ارشاد فرماتی کہ بین کنتم آمنتم باللہ، ان کا مطلب اگر کنتم تم آمنتم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، یعنی اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، وما انزلنا علی عبدنا، وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا، علی کا مطلب پر، عبدنا اپنے بندے پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان، یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، الفرقان فیصلے کا دن، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، یعنی غزوہ بدر کا دن۔ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، و یوم پھر پہلے جو یوم ہے پھر دوبارہ یوم، یعنی یوم کا مطلب دن ہے،
یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی مسلمان اور کافر۔ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، اب اللہ پاک نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی کیا چیز نازل کی تھی بھی، فرشتوں کی یعنی غیبی مدد اور اس طرح کی نصرت، اللہ پاک کی طرف سے جو بھی امداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور وہ فیصلہ کا دن جس سے یہ بات پتہ چل کہ بھی حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، اس لیے اس کو جو ہے یوم الفرقان کہا گیا۔ اور دو جماعتیں جو میں نے بتا دی ابھی، ایک مسلمان اور ایک کافر، یعنی ابو جہل کا لشکر۔ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ مال غنیمت کے جو ہے 5 حصے کرنا، یعنی 5واں حصہ کس کے لیے مقرر کرنا، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ کیسے جو ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، فرشتوں کا نزول کرنا، یہ سب اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، کسی قاعدے قانون کے وہ پابند نہیں۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، انتم جب تم، انت ہو تو تم ایک شخص، انتم ہو تو تم سب شخص، بالعدوۃ الدنیا، باغ مطلب ساتھ، عدوۃ الدنیا مدینہ کے قریب والے میدان میں تھے، یعنی میدان کا وہ حصہ جو مدینہ کے قریب تھا، تم اس حصے میں تھے، یا میدان کے اس کنارے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ میدان کے اس کنارے یعنی دور والے کنارے، جو مدینہ سے دور تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت یعنی ایسے حصے میں تھے جو ریت والا علاقہ تھا، یہاں پر جو موومنٹ کرنا مشکل تھی، اور کفار جو ایسی جگہ پر تھے جو صاف میدان تھا، اور والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف، منکم تم سے، یعنی تم سے جو نیچے کی طرف جا رہا تھا، یعنی مسلمانوں سے وہ 3 میل دور تھا۔ تو ابو سفیان کی کوشش یہی تھی بھئی وہ اس گھاٹی میں داخل نہ ہو اور وہ بچ بچا کر وہاں سے نکل جائے۔ تو ایک تو مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک ابو جہل کا لشکر تھا، بھئی مسلمان یا وہ اس لشکر سے الجھے رہیں اور یہ اپنے جو ہے وہ قافلے کو جو وہ لے کر وہاں سے نکل جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ بچ بچا کر وہاں سے نکل گیا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ یعنی یہ سب اللہ پاک کے احسانات ہیں۔ جیسے بھی آپ مسلمان جو ریت والے علاقے میں تھے، پھر اللہ پاک نے بارش کا نزول کیا، ریت جم گئی، مسلمانوں کے لیے موومنٹ کرنا آسان ہو گئی، اور کفار جس جگہ تھے وہ وہاں پر مٹی تھی، ادھر کیچڑ وغیرہ ہو گیا، ان کے لیے موومنٹ کرنا مشکل ہو گئی۔ اللہ پاک پھر مزید یہ بات فرما رہے ہیں بلو، اور اگر تباعدتم، تم وعدہ کر کے کوئی یعنی جگہ تم کوئی ٹھہرا لیتے، لاختلفتم، لام کا مطلب ضرور، اختلفتم اختلاف سے نکلا، ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وعدے والی جگہ پہ پہنچنے کے بارے میں، یعنی پھر اختلاف ہو جاتا بھی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ملنا ہے، تو اس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی بھی ہماری تو تعداد تھوڑی ہے، اور کفار کے ذہن میں کوئی اور بات آ جاتی تو دونوں کے لیے ملنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے جو یہ سارا کچھ کس وجہ سے کیا؟ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ولیکن اور لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اللہ پاک نے کرنا تھا، امراً کام، کان مفعولا جو طے تھا۔ اب کیا چیز طے تھی وہ بھی آگے بیان کر دی گئی، لِيَهْلِكَ، تاکہ وہ ہلاک کر دے، مار دے، من ہلاک، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینہ، دلیل سے، یعنی کفار نے وہاں پر ہلاک ہونا تھا، ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ دلیل کیا ہے بھی انہوں نے اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، اسلام کے خلاف اپنا مال خرچ کر رہے تھے، تو اسلام کے خلاف جب وہ اسلام مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، تو اس میں قتل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رکھنا ہے جسے زندہ رکھنا تھا اللہ پاک نے دلیل سے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا، یہ 313 مسلمان ہیں، اگر آج تیرے رستے میں شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ پاک نے اپنی مدد کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ جب، یریکہم دکھایا دشمن کی فوج کو، فی منامکا، فی کا مطلب میں، منامکا آپ کی نیند میں، قلیلا تھوڑا، یعنی پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ دشمن کی فوج کو اللہ پاک نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھوڑا دکھایا، بلو اراکہم، اور اگر ان کو دکھاتے کثیرہ زیادہ، لفشلتم، تو ضرور تم نامرد ہو جاتے، یعنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے، اور وَلَوْ رَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم جھگڑا کرتے فی الامر، کام میں، بھئی لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے، اس میں تنازع ہو جاتا، اور مسلمان یعنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ پاک نے جو بچا لیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو سلامت رکھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ پاک جانتے ہیں دلوں کے بھید کو، کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہے، کفار کے دلوں میں کیا ہے، تو اللہ پاک یہ مختلف انداز سے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب دکھایا دشمن کی فوج کو، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب دشمن کا آمنا سامنا، یعنی تمہارا آمنا سامنا ہو گیا دشمن سے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہی الفاظ، کہ اللہ پاک جو وہ کر ڈالیں جو اللہ پاک نے فیصلہ کرنا تھا، جو کام کرنا تھا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور الہ کا مطلب طرف ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ترجع الامور، تمام امور لٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتا دی گئی، بھی دشمن کی فوج کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ آپ نے دشمن کی طرف جو ہے اپنا ایک بندہ بھیجا، صحابی کو بھیجا، کہ پتہ چلے بھی وہاں پر کتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں، کیونکہ دشمن کی تعداد کا اندازہ اونٹوں کے ذبح ہونے سے لگاتے تھے، بھی کتنے اونٹ ذبح ہو کر ان کے لیے کھانا جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ ابو جہل نے بھی مسلمانوں کی طرف ایک جو ہے وہ بندہ بھیجا، تو پتہ چلا بھی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، بھی دشمن کی فوج ان کی نظر میں یعنی کم دکھائی گئی، انہوں نے دیکھی تو وہ کم تعداد تھی۔ اب یہ کم تعداد میں دکھانا اس وجہ سے تھا کہ کوئی بھی یعنی جنگ کرنے سے انکار نہ کر دے، بھئی مسلمانوں کی تعداد کم ہے یا ان کی تعداد اگر زیادہ ہو جاتی تو ان کی مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا اور وہ لڑتے نہ۔ تو اس طرح مختلف انداز سے اللہ پاک نے جو مسلمانوں کی مدد کی۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تو غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے، آپ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ درس سنا کریں، اور اس درس کو آپ شیئر بھی کریں، جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے ان کا اتنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو بھی حضرات اسے سنیں وہ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو شیئر کریں۔ اللہ پاک عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کریم کو جو وہ سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔